बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब, जब भी तकरीर करते हैं तो अपनी तकरीर में एक ज़िक्र करते हैं और वो ज़िक्र होता है माफिया के बारे में। तो दोस्तों, ये बात हकीकत है, 100% दुरुस्त है उनकी कि पाकिस्तान के अंदर एक माफिया पाया जाता है जो ग्रोह है, और इस ग्रोह का ताल्लुक़ बहुत बड़े पैमाने पर है। जो ऐसी आइटम्स हैं जो हर इंसान, एक आम इंसान इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर वो चीनी है, घी है और आटा है, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, खाद है, फर्टिलाइज़र्स हैं जो किसान इस्तेमाल करता है, उसके बारे में। तो ये माफिया था जो अब तक पाकिस्तान में अपनी मन मर्ज़ी से कीमतें बढ़ाता था, कीमतें कम करता था। तो हुकूमत इसके आगे, इस माफिया के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन इमरान खान साहब हमेशा अपनी तकरीर में ब्यूरोक्रेसी के साथ अक्सर बेशतर और ख़ुसूसन अपनी ब्यूरोक्रेसी को ये बताते थे कि आप लोग डरो नहीं, डटो, इस माफिया के सामने डट कर खड़े रहो। और इसके साथ साथ बहुत सी शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर भी ले रखे थे हुकूमत के ख़िलाफ़। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया तो आपको नहीं बताएगा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात कोड की है। जो एक माफिया को पहली शिकस्त हुई है, इस हुकूमत ने शिकस्त दी है। तब्दीली की तरफ पहला कामयाब कदम करार दिया जा रहा है इस शिकस्त को जो माफिया को हुई है। इस शिकस्त के बारे में हम आपको आज की वीडियो में आगाह करेंगे। तो दोस्तों, चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं कि तब्दीली की तरफ पहला कामयाब कदम, बिल आखिर माफिया को पहली शिकस्त और इमरान खान की फतह हुई। दोस्तों, पाकिस्तान की 74 साल तारीख में पहली बार माफिया के खिलाफ 3 साल की अदालती जंग जीतने के बाद इमरान खान ने मुल्क में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू कर दिया है। दोस्तों, ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है क्या? ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक बार कोड होगा। जो बार कोड होगा ये हर उस प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाएगा कि जो प्रोडक्शन होगी, जो मिल के अंदर प्रोडक्शन होगी, चाहे वो दाल हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो खाद की एक बोरी हो, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं जो महंगी कर दी जाती हैं अचानक, चाहे वो पेट्रोल बढ़ने से हो या डॉलर बढ़ने से हो, तो ये लोग माफिया जो सरगर्म होता है, जो ब्रोकर होते हैं, जो स्टॉक कर लेते हैं माल को, ठीक है, तो वो अपनी मन मर्जी से मुख्तलिफ चीज़ों के रेट्स बढ़ा देते हैं। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम उस माफिया के गिर्द घेरा तंग करेगा जो स्टॉक कर लेते थे माल को, और मार्केट में उसकी मिकदार को शॉर्टेज करके, एक मसनूई शॉर्टेज पैदा करके, तो उसकी कीमत बढ़ा देते थे। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम उस चीज़ को ख़त्म करेगा। अब ये नाफज कब होगा, ये अब आपको हम बताते हैं। दोस्तों, ये मुख्तलिफ मीडिया और इसके साथ साथ मुख्तलिफ ज़राए से इमरान खान को धमकियाँ दी गईं और 3 साल तक अदालतों से स्टे ऑर्डर लेकर इसे रोके रखा। लेकिन बिल आखिर हुकूमत की जीत हुई और 11 नवंबर 2021 को इस सिस्टम को लागू कर दिया गया, जिसके तहत चीनी के एक पैकेट से लेकर खाद की एक बोरी तक जो ज़रूरियात की चीज़ें जहां भी तैयार होंगी, तैयारी से लेकर आवाम के घर तक पहुंचने तक उनकी बार कोड के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जाएगी। ये है वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जिसका ख्वाब इमरान खान साहब ने देखा था, जिससे ये मालूम हो सकेगा कि किस कंपनी ने कितने पैकेट चीनी, चावल, दाल, पत्ती या कोई भी चीज़ बनाई और कितनी बेची, कितनी ज़ख़ीरा की हुई है और कितना मुनाफा कमाया और कितना टैक्स दिया जो हुकूमत वसूल करेगी। इस निज़ाम से ज़ख़ीरा अंदोज़, ये वो लोग हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ जो स्टॉक कर लेते हैं माल को, जो आवाम के दुश्मन हैं।
یہ وہ لوگ چھپے ہوتے ہیں، لیکن عوام ہمیشہ حکومت کو گالیاں دیتی ہے، حکومت کو کوستی ہے کہ مہنگائی ہو گئی اور مارکیٹ میں فلاں چیز نہیں مل رہی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ذخیرہ اندوزی کے خلاف ایک عمران خان کا قدم تھا، وہ ماشاءاللہ سے اب کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو اس میں ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کو گردن سے پکڑ لیا جائے گا، جس کا ثبوت سامنے آ چکا ہے۔ اب تک یعنی 11 نومبر سے لے کر آج تک اس کے خلاف ورزی کرنے والے تقریباً 347,350 افراد، اور یہ وہ عام لوگ نہیں ہیں دوستو، یہ مل مالکان ہیں، یہ بااثر افراد ہوتے ہیں۔ بااثر افراد کے خلاف FIR درج ہو چکی ہیں۔ تقریباً 350 میں سے 250 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور 480 گودام سیل بھی کر چکے ہیں، اور تقریباً 3 کروڑ کے جرمانے بھی ہو چکے ہیں۔ جبکہ کھاد کی بوری اور اسی طرح کی دوسری جو قیمتیں ہیں، جس طرح سے چینی ہے، دال، چاول وغیرہ، اس کی جو ایک مصنوعی طریقے سے شارٹیج پیدا کی گئی مارکیٹ کے اندر، اس کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کسی شہری کو اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آ جائے، کسی جگہ پہ ان کو کوئی ذخیرہ اندوزی نظر آئے، کھاد کی آئے یا پھر چاول کی آئے یا پھر چینی کی ذخیرہ اندوزی نظر آئے، تقریباً 100 بوری سے زیادہ کی مقدار وہاں پر موجود ہو، اور اگر کسی شہری کو معلوم ہو جائے تو اس شہری کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حکومت کو اطلاع کرے، وہاں کی انتظامیہ کو اطلاع کرے، اور اس کو اطلاع کرنے کے علاوہ صرف وہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کا جو پروفٹ ہوگا 20% اس شخص کو دیا جائے گا، اس شہری کو دیا جائے گا جو اطلاع کرے گا، اور اس طرح سے جو 20% انعام کے طور پر وصول کر سکتا ہے وہ شہری جو کہ ہمیں اطلاع کرے گا۔ یہ رقم کروڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ پکڑے گئے مال کی کل مالیت پر منحصر ہے کہ اس کی کتنی بڑی تعداد ہے، اور اس خبر کو کسی میڈیا نے کوئی خاص کوریج بھی نہیں دینی، کیونکہ میڈیا کے اگر کوریج آ جائے گی تو اس بندے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کامیابی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ جو پاکستان کی اس وقت حکومت ہے، جو پاکستان کے اس وقت حکمران ہیں، وہ سنجیدہ ہیں، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ مہنگائی نہیں ہے اور ہم اس مہنگائی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، ہم عوام کے ساتھ نہیں کھڑے، لیکن وہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر وقت وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور وہ جو آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ یہ بات جانتا ہے کہ مہنگائی ہے، عام انسان مشکل میں ہے، لیکن ہر وہ عظیم قوم تب ہی بنتی ہے جب وہ ایک مشکل وقت سے گزر کر آگے جاتی ہے۔ ہمیں اس مشکل وقت میں چوروں کا ساتھ نہیں دینا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو سابقہ چور حکمران تھے ان کا ساتھ نہیں دینا، جو وہ لوگ جو اپنا علاج بھی بیرون ملک جا کر کرواتے ہیں، جن کو اپنے ملک کے ہسپتالوں یا ڈاکٹروں پر بھی بھروسہ نہیں، تو ہم ایسے لوگوں کا ساتھ کیوں دیں؟ یہ ہے وہ بات جو عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ہی یہ انجام دیا ہے، اور یہ ہو سکتا تھا کہ عمران خان صاحب ہی اس مافیا کو لگام ڈالے، جو سابقہ چوروں کی طرح کھاتا ہے، لگاتا ہے اور بانٹ کر مل کر کھاتا ہے، اس کی طرح نہیں کہ 2/3 اکثریت ہے، کہ 2/3 اکثریت نہ ہونے کے باوجود وزیر اعظم عمران خان ملک میں جو تبدیلیاں لا رہا ہے، اس کی مثال ملکی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک بات یہاں پر میں آپ سے واضح کرتا چلوں کہ اگر ان اپوزیشن لوگوں کو، اپوزیشن کے جو حکمران ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کے وہ لیڈر ہیں، تو اگر ان لیڈران کو آپ کے درد کا احساس ہوتا، مہنگائی کا احساس ہوتا، تو اب تک یہ حکومت جا چکی ہوتی۔ یہ بات تو واضح ہے کہ ان اپوزیشن کے رہنماؤں کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ مشکل وقت ہے، اور مہنگائی مصنوعی مہنگائی نہیں ہے، یہ واقعی حقیقی مہنگائی ہے، اور انٹرنیشنل سطح پر مہنگائی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی عوام بھی مہنگائی میں پس رہے ہیں۔ تو اگر یہ اس طرح سے ہوتا کہ مصنوعی مہنگائی ہوتی اور کرپشن کا بازار گرم ہوتا، تو یہ ضرور فوجی اس پر ایکشن لیتی، عدالتیں اس پر ایکشن لیتی، ٹھیک ہے، تو مختلف لوگ اس پر ایکشن لیتے، لیکن عوام کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ انٹرنیشنل سطح پر ہے،
اور عمران خان اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ پیٹرول باہر سے آتا ہے اور پاکستان میں بجلی سے لے کر ہر چیز پیٹرول پر ہی بنائی جاتی ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بجلی پاکستان میں کیوں مہنگی ہے اور اس میں جو سابقہ حکمران ہیں ان کا کیا کردار تھا۔ جو بجلی ہم اس وقت استعمال کر رہے ہیں نا دوستو، یہ ہم جنریٹر پر تیار کی گئی بجلی استعمال کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس بات کا تو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں ایک جنریٹر لگا ہوا ہے اور الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے تو آپ ایک دن میں کتنا پیٹرول خرچ کرتے ہیں، کتنے روپیوں کا پیٹرول خرچ کرتے ہیں، تب جا کے آپ اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔